الحمد للہ الذی ارتضى حبیبہ وفی الارض السماء الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب باوجود بلند درود و سلام پر الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، یاد محبوب کی وہ روح پرور محفلیں جن میں بحمد اللہ ہم ہر جمعہ کو حاضر ہوتے ہیں، یہ فقط ذکر نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کی نشان راہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہی کرنا، یہ یاد محبوب کا حسین وطور ہے۔ اور یاد محبوب کے اشعار اور یہ تیر محبت دلوں میں پیوست ہو کر تو ایک عشق الفت، ایک نشان الفت، نشان محبت، نشان عقیدت، نشان ادب اور نشان عشق میں ڈال جاتے ہیں۔ اور یہ محض نشان ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہ خوشبو ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی روحوں کو بھی مطہر کرے گی۔ یہ یاد محبوب کی خوشبوئیں ہماری روحیں تو آباد کرتی ہی کرتی ہیں، انشاءاللہ ہمارے بعد جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یہ انشاءاللہ انہیں بھی آباد و تر و تازہ کرے گی۔ اور جس استقامت، جس طرب اور جس جنون عشق کے ساتھ آپ لوگ ذکر یاد محبوب میں بیٹھتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کے دل جو ہیں وہ الحمدللہ روحانی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، اور آپ کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی خوشبو محسوس کرنے اور سرکار کی میٹھی باتیں سننے کی طرب جو ہے وہ جاگ چکی ہے۔ یہ بے قراری، یہ چشم نم اور چہرے پہ جھلکتی ہوئی یہ طلب، یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کے دل جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی صدا بن چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اور یاد محبوب کے درمیان ایک نورانی رشتہ جڑ گیا ہوا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اہل صفا کا تقویٰ کے ساتھ تھا، یہ وہ رشتہ ہے جو اولیاء کا سجدوں کے ساتھ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو عاشقین کا میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ہم اپنے اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اس سے قبل کہ ہم اس روحانی سفر کا آغاز کریں، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم محبوب کی طرف پرواز کر کے یاد محبوب کے سہارے سے اس رشتے کو مزید مضبوط اور مضبوط تر کرتے جائیں۔ اب ایسا آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑا مدلل بیان فرمایا ہے، اور میری بھی طبیعت آج بالکل ٹھیک نہیں تھی کیونکہ ایک مہینہ پورا میں سفر میں رہا ہوں، تو موسمی تبدیلی کی وجہ سے کہیں گرمی تھی کہیں سردی تھی، پھر واپس آئے یہاں پہ پھر سردی محسوس ہوئی، تو بس اس وجہ سے کچھ طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی، لیکن اسی وجہ سے میں پچھلے جمعہ بھی بیان نہیں کر سکا، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں آج کچھ محبتوں کا تبادلہ کیا جائے، آپ کو یاد محبوب کا ہدیہ پیش کیا جائے اور آپ سے ہدیہ تن آپ کے دل لیے جائے اور آپ کے وہ دل لے کے حضرت صاحب کی بارگاہ تک پیش کیے جائے۔ حضرات، آپ لوگوں نے پرندے دیکھے ہوں گے اڑتے ہوئے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ کوئی چھوٹا پرندہ ہے، کوئی بڑا طاقتور پرندہ ہے، کوئی بڑا کمزور پرندہ ہے، لیکن پرندے کا کام یہ ہے کہ آسمان پہ اس نے پرواز کر دی، اسے اس کی قد و قامت، اس کی رنگت روک نہیں سکتی پرواز کرنے سے۔ اگر اللہ نے اسے پر دیے ہوئے ہیں تو وہ ضرور پرواز کرے گا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم لوگوں نے وہ پرندے کو پکڑ کے اس کے پر باندھ دیے ہوں اور اب اسے کہو کہ اب اڑ کے دکھاؤ، کبھی اڑ سکتا ہے وہ پرندہ؟ یا کسی پرندے کے پر کٹے ہوں، وہ پرندہ اڑ سکتا ہے؟ وہ جتنا مرضی حسین ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، وہ پرندہ کبھی بھی اڑ نہیں سکے گا۔
آپ نے دیکھا ہے سب سے جو پرندوں کا بادشاہ ہے، شہباز اسے کہتے ہیں، باز یعنی ایگل، اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی نگاہ میں کتنی قوت ہوتی ہے، اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہوتی ہے. وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنی مرضی صلاحیتیں اس کے پاس ہو، جتنی مرضی اس کے پنجے میں قوت ہو، جتنی مرضی دوربینی آنکھ اسے اللہ نے عطا کی ہو، لیکن جب تک وہ پر پھڑائے گا نہیں وہ اڑ نہیں پائے گا. اسی طرح ہی بات ہے. یا کبھی آپ نے کوئی شہباز ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس کے پر باندھ دو اور اسے کو اپنی قوت کی وجہ سے ذرا پرواز کر کے دکھاؤ؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. ہمیشہ قوت کی وجہ سے یا رنگ کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. تو ٹھیک اسی طرح جو انسان ہے نا، اسے بھی اللہ نے روحانی پر عطا کیے ہوئے ہیں. اور جو انسان ہے وہ بھی اپنے بڑے قد ہونے کی وجہ سے یا چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے یا گورا رنگ ہونے کی وجہ سے پرواز نہیں کرتا، بلکہ وہ جب بھی پرواز کرے گا وہ عشق مصطفیٰ کے پروں کے ساتھ پرواز کرے گا. اور یہ پر ہمیں الحمدللہ یاد محبوب میں حضرت صاحب نے عطا فرمایا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضرت میرے پر تو، آہا کیا بات ہے حضرت صاحب کی. آپ فرماتے ہیں میرے حضرت میرے پر تو، تیری برکت پھرا اڑتا. میرے حضرت میرے پر تو، تیری برکت پھرا اڑتا. یہ جو در حقیقت یاد محبوب ہے نا، یہ ہمارے روحانی پر ہے. اور یہ وہ پر ہے کہ جو ہمیں پرواز کرواتی ہے محبوب کی طرف. ہم یہاں نہیں خالی بیٹھے رہتے، بلکہ روحانی پروں سے پرواز کر کے ہم آمنہ کے لال کے قدموں تک رسائی حاصل کرتے ہیں. میرے حضرت میرے پر تو، تیری برکت پھرا اڑدا. نہ ہو بن پر پرندے دے اڈن نو لیاوے پر کیرا. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے شعر میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ تجھے پر چاہیے، پر درکار ہے. اب آگے ایک اور بات بتائی آپ نے کہ اگر پر نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اگر پر ہے ہی نہیں یا پر گدلے ہو گئے پھر کیا کرو گے؟ اب دیکھیں نا کہ پرندہ ہے، اگر اس کے پروں کو کیچڑ لگ جائے تو اس کے پر وزنی ہو جائیں گے. کیا وہ پر پھڑا پائے گا، اڑ پائے گا؟ کب تک نہیں اڑ پائے گا؟ جب تک وہ اپنے پروں کو صاف نہیں کر لے گا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں پرواز کرنے کے لیے پر کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کی صفائی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جب تک اس پہ کیچڑ لگا رہے گا، اس پہ غلاظتیں لگی رہے گی، تب تک وہ پرواز پرندہ نہیں کر سکتا. تو ٹھیک انسان کی بھی مثال اسی طرح ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان بھی اسی طرح ہے. جب تک حسد کا کیچڑ اس کے اندر ہو، بغض کا کیچڑ اس کے اندر ہو اور غلاظتیں اس کے اندر بڑھی ہوئی ہوں، تب تک یہ بھی پرواز نہیں کر سکتا. اور اسے پرواز کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے تاکہ وہ اسے پر بھی عطا کرے اور اس کے پروں کی صفائی بھی عطا کرے. اور جیسے آپ اللہ والوں کے ہو گئیاں منظور ہو جو چڑیا نظریات دی، جب آپ اللہ والوں کی نظر میں آتے ہیں پھر یہ آپ کے پر بھی آپ کو روحانی پر بھی عطا کرتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ ہمیں ہمارے شیخ کامل نے یہ تحفہ یاد محبوب کا یوں عطا فرمایا کہ جو ہمارے پر بھی بنتا ہے اور ہمارے ان پروں کی صفائی بھی کرتا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے یاد محبوب کا جو میرے شیخ کامل نے ہمیں عطا فرمایا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب کے پاس تھوڑی بہت جائیداد تو ہوگی، مال و دولت تو ہوگی، پیسہ تو ہوگا. کیا ٹائم ہوا ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کو کوئی آ کے خدا چلتا کہے کہ یار اپنی جائیداد مجھے دے دو، دے دو گے؟ آپ یہاں مسجد میں پیسے نہیں دیتے تو جائیداد آپ نے کیا دینی ہے؟ یہاں پہ آپ نے پیسے ڈالنے ہو نا تو 100 روپیہ رکھ کے تو پھر اسے کہتے ہیں 90 واپس کر دیں. اتنی ہمت اتنی اوقات نہیں ہے ہماری کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی جو ہے نا وہاں پہ بھی بخل کرتے. عطا تو اللہ نے کیا ہوا ہے لیکن وہاں پہ بھی ہمارا دل جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم کوئی خدمت اللہ کے گھر کی کر سکے. تو ہم نے کسی کو جائیداد کیا دے دی؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ مجھے جائیداد کبھی بھی نہیں دو گے. اچھا وہ آپ کو ایسا کہے کہ یار چلو ساری نہ دو، آدھی دے دو، آدھی دے لو گے؟ پھر بھی نہیں دو گے. اچھا چلو آدھی بھی نہ دو، ایک مرلہ ہی دے دو، نہیں نہ دے پاؤ گے. ایک مرلے سے تو ہم نے دیکھا کئیوں کے سر پھٹ جاتے ہیں، کئیوں کے قتل ہو جاتے ہیں. تو گویا معلوم ہوا کہ جائیداد وہ آپ جب بھی اسے کہیں گے ایک مرلہ کیا آدھا مرلہ نہیں دے گا، 1 فٹ 1 انچ نہیں دے گا تمہیں جائیداد. وہ کہے گا کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی،
دن رات جاگا، خون پسینہ بہایا، میں نے یہ اپنوں کے لیے جائیداد بنائی ہے، کوئی بگانوں کے لیے تو نہیں بنائی. یہ تو اس پہ حق تو میری اولاد کے، تو میں انہیں تقسیم کروں گا جب بھی کروں گا، تمہیں کیوں دوں؟ تو گویا معلوم ہوا کہ جائیداد جو ہے وہ اپنوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو پھر یہاں میں آپ کو مبارکباد نہ پیش کروں کہ حضرت صاحب نے یاد محبوب کی جائیداد ہمیں تقسیم کر کے بتا دیا کہ ہم بیگانے نہیں بلکہ ہم ان کے اپنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ دیکھیں جائیداد حضرت صاحب کی یاد محبوب، سیرت فاطمہ، سیر تصوف، سیر علوی، یہ کتنی حسین جائیداد ہے. اور پھر یہ جائیداد آپ دوسری دنیا کی جائیداد ہے، اسے آپ تقسیم کریں گے وہ کم ہوتی جائے گی. یعنی کہ آپ کے پاس ایک کنال ہے، 20 مرلے ہیں، آپ اسے تقسیم کریں 10 پہ 10 پہ تو وہ تو کم ہو گئی نا، آدھی آدھی ہو گئی. لیکن یہ جائیداد روحانی جائیداد، یہ جو یاد محبوب کی جائیداد ہے، آپ اسے جتنا تقسیم کرتے جاتے ہیں یہ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. آپ مجھ سے لیں گے، میں آپ کو دوں گا، آپ اگلے کسی شخص کو دیں گے، وہ پھر اس سے اگلے کسی شخص کو، اس طرح یہ بڑھتی ہی جائے گی. اور یہ جائیداد ہمارے شیخ کامل نے، یہ اس کی برکتیں ہیں. اور یہ اسی کا، اور ایک اور آپ کو میں بات بتلاؤں، یہ جائیداد ہم نے فقط الحمدللہ یہاں ایسے نہیں ہے کہ ہم نے یہ پکڑ لی ہے کتاب اور بس اسے پڑھ رہے ہیں، بس نہیں، ہم نے اسے اس دل میں جگہ دینی، اس دل کے اندر اسے محفوظ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے سیب پکڑا ہو اور کوئی بندہ آئے، چھین کے لے سکتا ہے نا، لے کے جا سکتا ہے آسانی سے. تم سے زیادہ طاقتور ہوگا تو تمہارے ہاتھ سے یوں چپٹے گا، نگل جائے گا، روک پاؤ گے اسے؟ کبھی بھی نہیں روک سکتے. لیکن اگر سیب وہ تم کھا جاؤ، تمہارے اندر چلا جائے، ہضم ہو جائے، پھر کسی چور کی طاقت ہے کہ تمہارے اندر سے سیب نکال سکے؟ تو ٹھیک ہے، یاد محبوب بھی یوں ہاتھ میں نہیں اٹھانی بلکہ اسے اس سیب کی طرح اندر بسانا ہے. کیونکہ جب یہ اندر بس جائے گی پھر شیطان جتنی مرضی چوری کرنے آئے، جتنے مرضی حملے تم پہ کرے، کبھی بھی انشاءاللہ تمہارے دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال پائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو یاد محبوب ہے یہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے باغ کو، گلشن کو روشن اور آباد کرتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں، اور میں یہاں پہ مولانا روم کا بھی وہ پرندے کی پرواز سے بات شروع ہوئی تھی. اچھا، پر جب تک آپ کے صاف ہوں، گندلے ہوں، آپ اڑ نہیں سکتے. تو گویا معلوم ہوا کہ پروں کی صفائی بڑی ضروری، پروں کا پاک صاف ہونا ضروری. اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتلا، جو مجھے آئی صاحب نظر آ گیا، میں باہر بیٹھے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، آئی صاحب آپ نے کوئی اوپر چادر نہیں لی، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ کہتے ہیں یہاں پہ آتا ہوں سردی نہیں لگتی. تو یہ عشق کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے. تو کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ پر کی. اس جب تک آپ یہ غلاظتیں آپ کے اندر، حسد کی، بغض کی، نگاہوں کی جو ناپاکی ہے، سوچوں کی جو ناپاکی و پلیتی ہے، جب تک آپ اس سے پاک صاف نہیں ہوں گے، یہ جو گانے بازی ہیں ان سے پاک صاف نہیں ہوں گے، تب تک آپ پرواز نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور ہمارا آستانوں پہ آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان کے پاس آئیں تاکہ یہ ہمیں روحانی پر عطا فرمائے اور ہماری پرواز کروائے، اور پرواز کروا کے پھر ہمیں محبوب کے قدموں تک پہنچائے. اصل اللہ والوں کا یہ کام ہوتا ہے. اور اب میں یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ شادیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں ہمارے قبلہ عالم کا یہ یاد محبوب کا کتنا فیض ہے، کتنی برکتیں ہیں. تقریباً میں اس دن حساب کر رہا تھا 125 سال ہو گئے ہمارے حضرت صاحب کو یہاں پہ تشریف لائے ہوئے. اور 125 سال سے جب سے حضرت صاحب یہاں پہ تبلیغ کا کام شروع کیا، آج تک اس گاؤں میں کبھی ڈھول ڈھمکا نہیں ہوا کسی شادی پہ. یہ دیکھیں نا، اب آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو پھر تو بندہ جو غریب ہے وہ تو کاری کچھ نہیں نہ سکتا. یہ ہمارے یہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے، حاجی مشتاق صاحب، ان کے بیٹوں کی شباز صاحب، اللہ نے انہیں ہر چیز دی ہوئی ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، سب کچھ وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا رحمان کو راضی رکھنا ہے، ہم نے اپنے پیر سے وفا کرنی ہے، ہم نے اپنے شیخ سے وفا کرنی ہے. جو حکم ہمارے شیخ نے ہمیں دیے، یہ ساری قوت دولت ہونے کے باوجود ہم نے شیطان کو راضی نہیں کرنا بلکہ ہم نے رحمان کو راضی کرنا ہے. تو یہ بات میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا فیض، یہ ساری برکتیں الحمدللہ یاد محبوب کی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، اگر میں آپ کو ڈانٹتا ہوں نا کسی بری بات پہ، تو جب آپ کوئی اچھا عمل کریں، میرے حضرت صاحب سے وفا کریں، ان سے محبت کریں، ان کے حکم کو مانیں گے، تو پھر میں آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا، پھر آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو اللہ کریم آپ سب کے جذبے کو اور آپ کی جو نسبت ہے حضرت صاحب کے ساتھ، اسے ہمیشہ سلامت رکھے. اور انشاءاللہ ہم یاد محبوب کی سمجھے کہ آج بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ شروع کریں گے اس سبق کو. اور چونکہ ابھی 13 رجب ہے اور الحمدللہ مولانا شیر خدا علی المرتضیٰ کا ولادت کا بھی دن ہے، تو میں حسین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور ذرا جذبہ عشق اور جذبہ حیدری جو ہے نا اسے ذرا ہلارا دیں، تاکہ ہمارے جو روح ہیں نا وہ بھی آباد ہو، مطہر ہو، طاہر ہو. اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ.